سامنے ایک بندہ آیا, اس نے کہا چھوڑو مجھے, لیکن آہستہ سے کہتے چھوڑ نہیں دینا. اس کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ چھوڑ مجھے. لوگ دوست پکڑ رہے ہیں, نہیں نہیں بھائی تو کوٹ دے گا, اس کے تو قیمہ بنا دے گا, ابے اس کے تو چیر پھاڑ کے اس کے تو چانپے نکال کے باہر پھینک دے گا, نہیں چھوڑ رہے ہم. تو آہستہ سے کہتے ہیں چھوڑنا بھی نہیں. آہستہ سے کیا کہتا ہے, چھوڑنا بھی نہیں. اوپر اوپر چھوڑ مجھے. ابے تو ویڈیو میں دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے, حقیقت میں انسان کی اوقات کچھ حقیقت میں کائن میں کہہ رہا ہوتا ہے چھوڑ نہیں دینا. وہ 50-50 آتا تھا ایک پرانے زمانے میں, اللہ معاف فرمائے, اب تو چھوڑ دیا تھا ہم نے. تو وہ اس میں ایک دکھایا, وہ بڑا عجیب قسم کا ڈرامے آتے تھے مزاحیہ, کوئی بے حیائی نہیں ہوتی تھی اور بڑا سادہ سا مزاح دکھایا جاتا تھا. اس میں ایک دکھایا کہ وہ ایک بچی کی رخصتی ہو رہی ہے, مائیں روتے ہوئے رخصت کرتی ہیں نا بچیوں کو, تو مائیں بچی کو روتے, بھائی میری بچی دیکھ سسرال میں اچھی طرح رہنا, ہاں ہاں ہو رو رہی ہے میری بچی, میرا جگر کا ٹکڑا, اتنا رو رو کے گاڑی میں بٹھایا. وہ جو کیمرہ ویڈیو بنا رہا تھا اس نے کہا وہ بٹن دبانا بھول گیا ہوں میں, کیمرے ویڈیو نہیں بنی, میری کمبخت اتنی مصیبت سے میں روئی تھی. کیونکہ یہ تو یادگار ویڈیو ہے نا, ہمیشہ رہے گی. بچی گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو لوگ کہیں گے ماں تو روئی نہیں رہی تھی, تو میں اتنی مصیبت سے روئی تھی پوری, میں نے اب پھر دوبارہ سے, تو اس میں دکھایا وہ کیمرہ آن ہوا, اب دوبارہ سے وہی اسٹائل ریورس ہوئے سارے وہیں سے, پھر ہائے 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 میں نے تجھے اتنی مشکل سے پالا. تو کیمرے کے آگے میرے بھائی حساب کتاب کچھ اور ہوتا ہے. چھپڑ میں یہ فتنہ پرست لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس کو بتایا ہوا ہوتا ہے اتنا پوچھنا, اس کے آگے نہیں پوچھنا, اور یہ والا تو پوچھنا بھی نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ حضرت حسن نے اتنی شادیاں کی تھیں, اور میں نے جواب میں کہا تھا کہ کسی حدیث میں ان کتاب میں شادیوں کا ذکر نہیں ہے. اور پھر میں نے ایک بیان میں خود یہ کہا کہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے, اور پھر مفتی طارق مسعود نے ثابت کیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حسن کی درجنوں سینکڑوں شادیوں کا ذکر ہے. یہ والا مجھ سے سوال نہیں پوچھنا, اللہ کا واسطہ یہ مجھ سے سوال نہیں پوچھنا, سمجھ رہے ہیں. اور اس طرح کے بہت سارے ہیں, تو اور اس طرح کے بہت سارے ہیں جو منع کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا واسطہ قیامت آ جائے مجھ سے اس قسم کے سوالات نہیں پوچھنا. مجادرہ کیوں نہیں کرتے, ابے چھوڑو اس کا ذکر. بات میں نے کہا ہے, وہ محترم نے جواب دیا ہے کہ میں اس لیے بحث نہیں کرتا کہ یہ لوگ پہلے اپنے مسائل تو آپس میں بیٹھ کے حل کر لیں. کیا خوبصورت جواب ہے, اسٹائل دیکھو. یہ پہلے آپس میں, اس سے تو پھر دنیا میں کسی سے بھی بات نہیں کرنی چاہیے. عیسائی آئے ہم سے بات کرنے کے لیے, ہم کہیں کہ بھائی چلو ہم تم سے بات کروں, کہہ رہے تم لوگ پہلے آپس میں اپنے مسائل تو حل کر لو. یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ کے گھر میں میاں بیوی کا پھڈا چل رہا ہے بھائی, آپ نے اپنی ساس کو بلا لیا کہ بیگم سے بات کریں, یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی. ساس کہہ رہی ہے پہلے اپنی ممانی کے مسائل تو حل کرو, اپنی چاچی کے مسائل تو حل کرو, اپنی بہنوں اور بہنوئی سے جو پھڈا ہو رہا ہے وہ تو حل کرو. تو ساری دنیا, یعنی ان کا مطلب ہے جب ساری دنیا میں جتنے مسائل ہیں سب حل ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو وہ جو بٹھایا ہوا ہے نا سوال کے لیے, اس کو پہلے سے بولا ہوا ہے جب میں یہ غلط جواب دوں گا تو اللہ کا واسطہ اس جواب پہ دوبارہ سوال نہ پوچھنا. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے یہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور یہ جتنے سارے آپس میں تو متفق ہو جائیں پھر میرے پاس آئیں. جواب سمجھ میں آیا کہ آپ کیا بیگم سے پھڈا چل رہا تھا, آپ نے سالوں کو کال کر کے بلایا کہ یار تم آؤ بات کرو, پتہ چلے میں غلط ہوں یا تمہاری بہن غلط ہے, مسائل حل ہو, ہم نے آپس میں محبت پیدا ہو. تو آپ کے سالے کہہ رہے ہیں تم اپنے پہلے جو تمہارے باس سے تو مسئلہ چل رہا ہے اس کو تو حل کرو پہلے, آفس میں ہیں پڑوسیوں سے تو پھڈا چل رہا ہے اس کو تو حل کرو پہلے, باقی تمام دنیا کے سارے مسائل تمہارے حل ہوں گے پھر یہ والا مسئلہ بھی ہم کیا کریں گے. یہ کوئی جواب بنتا ہے؟ اچھا میرے بھائی, ایک بابا پھول میں سے پتھر نکال کر عوام کو پاگل بنا رہا ہے. بابے اس طرح کے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, جو کوئی تیل سے مالش کر کے یوں کر رہا ہے, کوئی ریڈی سے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. چھوڑیں ابھی, آپ لوگ جاتے کیوں ہیں اس قسم کے بابوں کے پاس؟